اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج 6 رمضان ہے، رمضان مبارک ہے، اور 1 جون 1970 ہے۔ میرا پتہ ہے فہد ویڈیو گیمز، بابر کمرشل سینٹر، کچہری روڈ، ملتان، شاپ نمبر 17۔ آج میری کہانی، میری بات میں موضوع منتخب کیا ہے، ہم خوشیاں مہیا کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ ہماری زبان پہ آئے کہ ہم خوشیاں مہیا کرتے ہیں تو ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم کسی سامنے والے کو مسکرا کے دیکھیں تو ہمیں جواب ویسا ہی ملتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ چاہے خدا نخواستہ ہم کسی پریشانی میں ہوں، ہم کسی مسئلے سے دوچار ہوں، تو وہ بھی ہمارے چہرے پہ عیاں نظر آتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اور دوسرے ساتھیوں کو کیسے خوشیاں مہیا کریں، آج اس پہ بات ہوگی۔ وہ ایسا ہے جناب والا کہ ہم جس محفل میں جائیں، اگر ہم اندر سے بھرپور ہیں، مکمل ہیں، اور ایک ہماری شخصیت بالکل مکمل شخصیت ہے، تو پھر ہم ہر وقت مطمئن رہتے ہیں اور پرباش رہتے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی تو زندگی کے اسٹرگل بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہم ہر وقت بہترین موڈ مزاج میں اور خوشی میں رہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی زندگی اسی طرح بنا دے یا ڈھال دے خوشی میں رہنا، تو پھر اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی یا تنگی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ اور جب ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے، یعنی زمانے بھر کی دولت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اپنے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سب کچھ خوشی کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سب سے جو اولین ترجیح ہے وہ ہمارے پورے جسم مضبوط ہونا، جیسے اللہ پاک نے ہم سب کو دیا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہم ہر وقت اپنی زبان پہ اگر رکھیں، شکریہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، شکر مانگتے رہیں، خیر برکت مانگتے رہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ پستی میں چلے جائیں گے یا ہم تکلیف میں چلے جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی ہمارے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اس میں تو بہت زیادہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ وہ سب ہمارے ہی لیے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم پورے رمضان مبارک میں بہترین اپنی طرف سے جو ہم سے اچھا بن پڑتا ہے وہ ہم اچھا کر کے، اس میں ہماری اپنی محنت ہے، پورے دن کی اسٹرگل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کرنا ہے، یہ سب کر کے پھر اللہ پاک ہمارے لیے خصوصی رحمت بھیجتے ہیں،
جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ہمارا ذہن بھی مطمئن ہوتا ہے اور ہمیں پھر خوشیاں ملتی ہیں، پھر ہم خوشیاں مہیا کرتے ہیں۔ جو ہمارے سے واقف ہوتا ہے، آپ سے جو واقف ہوتا ہے، پھر آپ وہی دیتے ہیں، ہم سے جو واقف ہوتا ہے ہم وہی دیتے ہیں۔ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، سبھی لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو خوشیاں مہیا کریں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں رحمت مل جاتی ہے کہ ہم خوشیاں بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی جو زندگی کے ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد تو چاہیے ہوتی ہے ضرور، لیکن جو ہماری زندگی کی جو سٹرگل ہے اگر وہ بھرپور ہے اور اتنی بھرپور ہے کہ ہم نے اگر فرض کرو شروع میں 1 سال کام کیا اپنی جوانی میں، جب ہم تعلیم حاصل کر چکے تھے، ہنر سیکھ چکے تھے، اور پہلے سال میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی اور وہ جو کامیابی ہم نے حاصل کی اپنی جدوجہد سے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے، اور ساتھ جو آس پاس والے تھے ان کے تعاون سے وہ ہمیں کامیابی ملی۔ پھر دوسرے سال جو کامیابی ملی، پھر تیسرے سال جو کامیابی ملی، پھر اس طرح کامیابیاں ہماری زندگی میں آتی رہیں۔ اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اس عمر میں ہو جاتے ہیں جس طرح آج کل میری عمر ہے، تو اس عمر میں اگر میں مڑ کے دیکھوں تو آپ یقین کیجئے میری زندگی میں اتنی ساری کامیابیاں پھر اس پہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی برکت آئی ہے، میری طرف اللہ تعالیٰ کی کتنی برکت ہے، یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں بے پناہ برکت ہے، یہ بے پناہ رحمت ہے یہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہی ہے میرے نوجوانوں اور نوجوان بچے اور ابھی جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب اگر اس چھوٹی سی عمر میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے آگے جا کے کامیابی حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کر کے پھر اپنے گھرداری کے افراد ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو لوٹانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زیادہ دیا تو ہم نے اپنی ایریا میں دیکھنا ہے، کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس کو ہمارے الفاظوں کی، ہماری بات کی اور یا پرسنل ہماری مدد چاہیے تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے دینے کے لیے تیار رہیں۔ جب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں شروع میں چھوٹی عمر میں یا جوانی کی عمر میں، تو پھر تو یہ عادات ایسا اٹھتی جاتی ہیں اور اتنا پکتی ہیں، پھر جوش جذبہ اتنا اندر آ جاتا ہے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ اس طرح جو جذبہ ہوتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ میرے اندر وہ جو جذبہ ہے اور میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو ایک 20-22 سال کا نوجوان کرنا چاہتا ہے، اور میری سوچ کے اندر، میرے دماغ کے اندر جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ کی طرف سے مجھے مدد ملی اور میں وہ کر کے دکھاؤں گا، مکمل اپنا ادارہ بنا کے دکھاؤں گا، اور اس میں جو بہت بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، جو گرو کہلاتے ہیں، جو ڈاکٹر حضرات کہلاتے ہیں، جو پروفیسر کہلاتے ہیں، جن کو ہم گئے بگئے ملاقات کرتے رہتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو کچھ ہم سے ہوتا ہے ان کی خدمت کے لیے وہ بھی لے جاتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ اسی مستقبل کی جو ہماری سوچ ہے اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ ہماری جو ملاقاتیں اچھے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو ہم ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی میں ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، کہ آپ ایسا کرو، پھر آپ ایسا کرو، پھر ہم کرتے جاتے ہیں، اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو ہمارا اپنا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر ہم پورے دن کے کام، میں اپنے کام دیکھوں پورے دن کے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے انعام مل رہا ہوتا ہے، مجھے ایک چیز پہ انعام
مل رہا ہوتا ہے. اور جب میں اٹھتا ہوں، میں چلتا ہوں، تو میں بھی قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اتنا نوازا ہے، اتنی برکت دی ہے، اتنی خیر دی ہے. اور پھر میں دعا مانگتا ہوں سبوں کے لیے جو اپنے ہیں، جو اپنے پاکستانی ہیں، جو نوجوان بچے ہیں، جو بالکل نوجوان کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جو ماشاءاللہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جو ہنر سیکھ چکے ہیں، جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں، جو اچھی تربیت حاصل کر چکے ہیں. پھر ان سبھی کے لیے میری دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ کامیابی ادا کر جو روز روشن کی طرح، چمک کے ستاروں کی طرح. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہمارے جتنے نوجوان ہیں یا جتنے افراد ہیں ان کے اندر سے یہ بات اٹھے گی تو یہ کارآمد ہوگی. ہماری دعائیں اپنی جگہ، آپ کی محنت کرنا اپنی جگہ. جب آپ کے اندر سے کامیابی کے لیے، ایک جدوجہد کے لیے، ایک منظر کو مد نظر رکھ کے اس کے لیے جو اسٹرگل انسان کرتا ہے تو پھر اس راستے پہ چل پڑتا ہے. ایک ایک قدم چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. پھر آگے جا کے یعنی تھوڑی تھوڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ روشنی جو ہمارے ذہن میں پروگرامنگ ہوتی ہے بھی ہم نے یہ منزل حاصل کرنی ہے، یہ کامیابی تک پہنچنا ہے. تو پھر خدا تعالیٰ ہمیں اسی میں برکت بھی دیتے ہیں اور کامیابی بھی ادا کرتے ہیں. میرا ماننا اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنا بھی ہم کام کریں اس میں ہماری دل کی اور دماغ کی اس میں سچائی ضرور ہو. ایسا نہ ہو خدا نہ خستہ ہم بد رستے کو نہ جانیں، بد طریقوں کو نہ جانیں، بد نیتی کو نہ جانیں. اس طرح کے جو معاملات ہیں یعنی جو انسان کو بد بنا دیتے ہیں، بدی کی طرف لے جاتے ہیں، تو خدا نخواستہ کہ بندہ اس راستے پہ اگر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک حساب سے نامعقول شخصیتیں ہوتی ہیں جو بندے کے ساتھ ملاقات یعنی ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس طرح کے بندے کے ساتھ ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کس طرح کے شخصیت سے واسطہ پڑا ہے. لیکن اللہ پاک ان کو بھی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی اپنے اندر سے یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس طرح لینا ہے، اس طرح مانگنا ہے. تو یہی بات ہے جس طرح ہم اپنے رب سے گمان کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی اسی میں ہماری مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انہوں نے یہ تو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے میرے بندے میں نے آپ کو اس دنیا میں پورا آگاہی دے کے اور پورا اپنے آپ اختیار دے دیا ہے، جو چاہو کر لو، جو چاہو آپ کر لو. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ایک دن آپ نے لوٹ کے میرے طرف آنا ہے. جب آپ میری طرف آؤ گے پھر جو لے کے آؤ گے اس پہ بات ہوگی. اس میں یعنی ہماری کتنی آگاہی ہے اور آگاہی کے بعد ہم نے کس راستے پہ محنت کی ہے. وہ صحیح راستہ تھا، دانش مندی کا راستہ تھا، وہ ایک کامیابی کا راستہ تھا. صرف میرے لیے تھا کہ میرے آس پاس گھر والے یا میرے شہر کے لوگوں کے لیے یا میرے سب لوگوں پاکستانی کے لیے تھا. وہ تو ہمارے اوپر ہے نا، ہم اپنے رب سے جتنا مانگ لیں اس کے خزانے میں تو کوئی کمی پڑتی نہیں ہے. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ سمندر کہ میں کتنا پانی ہے اور سیلاب آتے ہیں اس دنیا میں وہ کتنا زیادہ آتے ہیں سیلاب اور کتنے کروڑوں آدمی اس روئے زمین پہ آ کے چلے گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہم نے اپنے کبھی کمی نہیں دیکھی. یعنی آپ سمندر کو دیکھ لیجئے ہم کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، پی جاتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں، پھر بھی کمی نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سبھی خزانے لامحدود ہیں. ہم صحیح طریقے سے اسی ذات سے مانگیں
اپنے لیے اور ساروں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں پڑنے والی۔ لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ ہم خود ایک ایک فرد بھی اس پہ سوچیں اور کام کریں، کام کرنا چاہیں اور وہ کامیابی حاصل کریں۔ یہ اس طرح ہی ہوگی جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اور اس طرح کے حضرات باتیں کرتے ہیں، اور جو ان میں سے آگاہی لینا چاہتے ہیں تو اللہ پاک ان کو آگاہی دے دیتے ہیں۔ یہ یکدم نہیں ہوتا، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، ایک ماہ میں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی مسلسل ریاضت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ آپ دنیا کا دیکھ لیں، اگر کوئی تعلیم نظام ہے، اگر کوئی ہنر بندہ سیکھتا ہے، اگر کوئی قابلیت حاصل کرتا ہے تو ٹائم تو خرچ ہوتا ہے، ذہن میں بھی بات ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے اس پہ۔ اگر کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے ہمیں وقت بھی رکھنا پڑے گا، اتنا زیادہ، اتنا دل فراغ کرنا پڑے گا، ذہن فراغ کرنا پڑے گا۔ یہ صحیح باتیں ہوں گی ہمارے اندر تو ہم کوئی دیر نہیں پھر منزل کے قریب ہوں گے اور منزل ہمارے پاس ہوگی اور ہم منزل حاصل کر لیں گے۔ اور میرے نوجوانوں، یہ سب باتیں آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ آپ ہی منزل کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اندر سے تیار ہو جائیں، اور آپ اس طرح تیار ہو جائیں کہ بس آپ نے ہی کر دکھانا ہے اور آپ کر سکتے ہو۔ میری دعائیں اور میری پوری جو آگاہی ہے اور فارمیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہی دی ہوئی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ سبھی کرنے والے ہو، آپ میں سے کوئی ناکام نہیں ہے شخصیت، آپ سب کامیاب ہو اور آپ کامیابی کرو گے اور منزل حاصل کرو گے۔ آپ اندر سے وہ روشنی اور شمع جلائیے اپنے اندر جو آپ کو بھی روشن کر دے، آپ کے ضمیر کو روشن کر دے، آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دے۔ پھر وہ روشنی آپ اپنے بچوں تک، بہن بھائیوں تک منتقل کریں۔ جب یہ روشنی، ہم سبھی کی روشنی، اپنی اپنی روشنی ہمارے بچوں تک منتقل ہوگی، وہ ایک جیسی ہوگی اور سب کو مدد مل رہی ہوگی۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے 20 25 30 سال کی عمر تک، تو وہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے، آپ نے اچھے وقتوں میں اچھے رستے پہ ڈالا ہے اور بہترین آپ نے ہمیں تربیت دی ہے اور بہترین آگاہی دی ہے، اور دنیا کی بہترین آپ نے جو معاملات چل رہے ہیں، یعنی میں کہتا رہتا ہوں تعلیم آپ ضرور حاصل کرو، اور اس کے بعد تربیت بہت ضروری ہے۔ آج کے وقت میں ہنر حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جس نے ہنر کیا ہے اس کی زندگی میں تنگی نہیں آتی، میں نے دیکھا ہے۔ مجھے صرف ہنر ملا تھا اور کوئی چیز گھر میں نہیں ملی، اس پہ میں اتنا شکرانہ ادا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، اتنی باتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے دیا اتنا کچھ ہے زیادہ کہ میں شکر ادا جتنا کروں مجھے کم لگتا ہے، اور یہی برکت ہے۔ جب یہ برکت ہمارے اندر سے آواز اٹھے، یعنی ہمیں خود دل کو تسلی ہو، اور جب اندر سے آواز اٹھے پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چاروں طرف آپ پر رحمت ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں اور میں سبھی کے لیے اس طرح کی دعا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کوشش کرو، اور وہ جو اللہ پاک کی رضا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی قربت ہے، وہ آپ حاصل کرو۔ وہ اس طرح ہوگی ہماری اچھی باتوں میں، ہماری سچائی میں، ہماری اپنے کام کے ساتھ لگن میں، جو بھی ہمیں کام اس دنیا میں ملے، ہزاروں لاکھوں کام ہے، جو ہم نے ہنر سیکھا ہے اس میں ہم 100% اپنا دیں، اور یہ ہمیں بنیادی طور پر یہ آگاہی ملے، اور یہ ہمیں آگاہی اپنی طرف سے ملے۔ جب ہمیں اندر سے یہ آگاہی ملے گی تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی کام نہیں ہے، آپ سب کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی امید آپ سبھی سے رکھتا ہوں۔ نوجوانوں، آپ کر سکتے ہو۔ اگر آپ بڑی بزرگ عمر پہ پہنچے ہو تو آپ اپنے گھر کو بہترین سنوار سکتے ہو،
اپنے بچوں کو سوار سکتے ہو، اس میں بڑے بڑے نام ہوں گے اور وہ بڑے کارنامے کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے ہی بچے ہوں گے، آپ کے آس پاس کے بچے ہوں گے۔ اس طرح جب ہم مشترکہ بنیادی سوچ ایک کر لیتے ہیں تو پھر تو ہمارا کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ خوشی ملتی ہے، اور کبھی ہم کسی کی تھوڑی یا بہت مدد کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے دیتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تو بہت چھوٹی عمر میں بہت تکلیف میں نے دیکھی ہیں، آپ نے اتنا مجھے اچھا بنا دیا، آپ نے اتنا اچھا کر دیا کہ میں بھی خیال کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں، میں دینے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ پھر اس میں اور زیادہ برکت آتی ہے ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی، اور جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں اپنے دل سے کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کر رہا ہوں، یہ شکرانہ ہے اسی ذات پاک کا جس نے ہمیں اس دنیا میں، ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں کچھ بنا کر بھیجا، پھر جب ہم کچھ بن گئے تو پھر ہم نے اپنے آپ پہ غور کیا، جب ہمیں پوری عقل ملی پھر غور کیا، اس میں جو کمیاں خامیاں کمزوری تھی وہ ہمیں ایسا ایسا دور کی، اور کوشش کیا کہ کچھ اچھا اندر ہے، تو ایسا چلتا رہا، یہ یکدم یہ چیزیں نہیں آتی زندگی میں، یہ جو آ گئی ہے مجھے ممکن ہے 30 سال میں ملی ہو، 32 سال میں ملی ہو، 35 سال میں ملی ہو، لیکن میں بتاتا رہتا ہوں میرے ساتھ ایک اور سٹرگل تھی جو ذیابطیس کی تھی، میں شوگر کا مریض تھا، اور اس میں رہتے ہوئے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، انہوں نے زندگی بھی دی اور مجھے صحیح سلامت بھی رکھا، اور شوگر کی آگے کے علاوہ اور زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں بہت ساری آگئی تھی، اور میں تو اپنے ہم عمر افراد کے لیے، چاہے وہ میری سسٹر ہیں، چاہے میری بہنیں ہیں، چاہے میرے برادر ہیں، کزن حضرات ہیں، ان سبھی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی عمر کے حوالے سے یہ قدریں دے دیجئے، برکت دے دیجئے۔ اگر ہم میرے جیسے میری عمر کے اپنی قدریں اور برکت منزلت سمجھ لیں تو پھر تو ہم بہترین خوشیاں بانٹ سکتے ہیں آس پاس اپنوں میں، اور جو ہماری کمیاں خامیاں کمزوریاں ہیں وہ ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جب ہم سچائی کے ساتھ اپنے دل سے لگن جوڑ لیتے ہیں، ہم دل کو حقیقت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، پھر آس پاس کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں دنیا پہ ہیں وہ تھوڑی تھوڑی ادھر سے ہر طرف سے ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، اور ہمیں بھی خوشی مل رہی ہوتی ہے یہ باتیں کر کے۔ نوجوانوں اور میرے ہم عمر نوجوانوں، آپ میرے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ اپنی جو سوچیں ہیں پرانی سوچیں ان سے باہر نہیں نکلتے، اور ہم نے باقی دیکھا ہے، ہزاروں آدمیوں کو دیکھا ہے، ہزاروں شخصیتوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے پرانے طریقے ہوتے ہیں ان سے باہر نکلنا چاہتے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ وہ طریقے چھوڑ دیجئے اور نئے طریقے اپنائیے، اور اس طرح اپنائیے جو آپ کو آگے ملے، اور آگے آپ نئی روشنی اور نئی آگئی نوجوانوں تک منتقل کریں اور چھوٹے بچوں تک منتقل کریں، اور اسی کو کہتے ہیں جب بات ہماری مکمل ہو جائے تو ہم کہہ سکیں کہ ہم خوشیاں مہیا کرتے ہیں، اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشیاں مہیا کرتے ہیں، دیکھو آپ سب کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں، جب آپ سب خوش ہو جاتے ہیں ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے ہم اگر ایک جملے سے ایک مسکراہٹ سے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں، جب ہم خود سبھی تبدیل ہو جائیں گے، آپ سوچ لیں کتنی برکت آئے گی ہماری طرف، ہم سبھی کی طرف کتنی برکت آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہی ایسے ہوتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا ہوا، یہ پورا نظام اپنے کرم نوازی سے جکا ہوا ہے خدا تعالیٰ کا، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے
جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اسی میں سبھی کو ملتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بھوکا سوتا ہو. ہاں ہم خود اگر خدا نہ خواستہ جو ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہم نظر انداز کر کے اور پستی کے رویے اپنا لیں اور اپنے آپ کی پستی نازل کر لیں کہ ہم اس طرح چلنا ہے، اور وہ جو طریقے ہیں ہمارے جسم کو نقصان پہنچائیں، ہمارے ذہن کو نقصان پہنچائیں، ہمارا جو اندر کا جو جذبہ ہے وہ خدا نخواستہ ختم ہو جائے، تو پھر تو ہم نہیں کام کر سکیں گے، کسی عمر میں ہی نہیں کر سکیں گے، چاہے ہم نوجوان کیوں نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں جو خدا تعالیٰ نے اندر کر دیا ہے اتنا مضبوط انسان، اسی کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے اس کو ساتھ لے کے جو اندر ہمارے اندر مضبوط انسان ہے ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں کر دکھانا ہے، ہم نے بدل دینا ہے، ہم نے اس طرح بدل دینا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم سے ادارہ بنانا ہے، ہم نے ادارے بنانے ہیں جو صرف تحقیقی ہوں، وہاں ریسرچ ہو، وہاں تحقیق ہو، اور بڑے بڑے لوگ وہاں آئیں اور وہ باتیں کریں، ہمیں سمجھائیں، ہم جیسے سبھی کو سمجھائیں اور ہم سمجھنے والے بن جائیں اور ہم لینے والے بن جائیں. ہمیں دنیا میں کتنی کامیابی اور کیسے کیسے کامیابی ملتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں، جو گرو حضرات ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے ہے. تھوڑی تھوڑی راستے میں یہ پرابلم بھی آ جاتی ہے، سگنل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ اس طرح چلتے رہیں گے کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ بھر کے رکھا ہوا ہے اور ہم نے جتنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھانا ہے. اور اس بات کو تو میرے اپنے بچے مانتے ہیں، میری بیگم مانتی ہیں، اور بلکہ سب گھر والے مانتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر مسلسل میری اسٹرگل جاری رہی تو انشاءاللہ یہ روشنی آس پاس تک بے انتہا پھیلے گی، اور اتنی پھیلے گی کہ ہمارا ایریا پورا روشن کا روشن ہو جائے گا، پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، پھر اس طرح بڑھتی جائے گی. اور ہم جیسے کئی نوجوان اس طرح نکلیں گے جو کامیابیاں سمیٹیں گے اور جو اپنے ادارے بنائیں گے جس میں بہترین لوگ خیر کریں گے، وہ لوگ آگے، وہ شخصیتیں آگے اپنے اعلیٰ تجربہ، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ جو انہوں نے پروموشن دنیا سے اکٹھی کیا ہے وہ ہمیں دیں گے. ہم ان کے اداروں میں جائیں گے، وہ ہمارے اداروں میں آئیں گے. ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ضرور اس طرح کا ادارہ بنائیں، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ مدد ہماری طرف ضرور آئے گی. ہم اپنے پروگراموں میں بتاتے رہتے ہیں یہ تو شروعات ہے تو ہمارا دل اتنا مطمئن ہے اور بالکل بھرپور اور بھرا ہوا ہے. تو آگے تو ماشاءاللہ کیا کیا کامیابیاں اور کیا کیا منزلیں ملنے والی ہیں جس میں ہم سبھی، آپ، میں اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں جو کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ و باذن اللہ. ہم ملاقاتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم بات کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ ساتھی ہوا کریں گے. وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں، پھر آپ بات کرو گے، پھر ہماری دعا سام ہوگی، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات کر سکیں گے. جب ہم اس طرح کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ابھی تو ہم نے بات کرنا نہیں سیکھا، جب بات کرنا سیکھ لیں گے تو پھر ہم بات کر پائیں گے. اس بات میں پھر اثر ہوگا ہماری سچائی کا، ہماری محنت کا، اللہ تعالیٰ کے بھروسے کا، وہ ہماری زبان سے نظر آئے گا. آپ بات کرو گے، آپ ہمارے ساتھ بات کرو گے. بار بار سگنل ڈون ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم چلتے رہیں گے، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ ہمارا یہ عزم ہے، ہم نے کرنا ہے.
میرے نوجوانوں، میرے ہم عمر نوجوانوں، چاہے میری سسٹر ہیں اس میں، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہم، آپ یوں سمجھیے ہمارے جو اندر کا بچہ ہے نا، ہم سبھی کا وہ بالکل نوجوان ہے. اگر ہم اندر والے بچے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں کہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے اپنی نسل کو، ہم نے اپنے بچوں کو چینج کر دینا ہے، تو آپ یقین مانیے مدد آنا شروع ہو جائے گی. وہ مدد آنا ہمیں شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو ہم چاہیں گے وہ ہمیں ملے گا. اور کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص ہے نہیں جو صحیح رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرے. رجوع سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سچ ماننا اور دل سے ماننا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جانا. کیونکہ جتنے بھی روئے زمین پہ انسان ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کی ہیں تو سب ہی کے اندر دل بھی رکھ دیا ہے اور سبھی کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. تو ہمیں کسی کی حد تک نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے. اور یہی باتیں آگے جا کے ہمیں مدد دیتی ہیں. اگر ہم 1 سال 2 سال 3 سال اس پہ چلیں اور مضبوط ہو کے چلیں اور ہم کامیابی حاصل کریں، تو ہم یقین کیجئے کامیابی قدرت کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میرے نوجوانوں، ہم نے اور آپ نے مل کر انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونا ہے اور بدل دینا ہے، اپنے ملک پاکستان کو بدل دینا ہے. میں 56 سال کی عمر میں یہ جذبہ رکھتا ہوں کہ میں نے ایک ادارہ ایسا بنانا ہے جہاں بڑے اعلیٰ ترین معزز شخصیت اور بہت پائیدار شخصیت آ کے وہاں لیکچر دیں گے، اور اس میں ہم بھی ہوں گے ایک چھوٹے سے لیکچرر، کیونکہ ہم بھی بات کرتے ہیں اور اللہ کی مدد سے ہم بات کریں گے. یہ ہمارے اندر کی آواز ہے، کیونکہ ہم نے بھی 56 سال زندگی کے اس دنیا میں گزارے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں قدرت نے آگاہی دی ہے، کچھ نہ کچھ ہم زمانہ شناس ضرور ہیں. تو اسی وجہ سے تو یہ ہوا ہے کہ ہم اور آپ آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں. تو آپ سبھی کا شکریہ. تو آج جو ہے نا، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں ناصر محمود قریشی، میرا پتہ بابر کمرشل سینٹر، شاپ نمبر 17، فہد ویڈیو گیمز اینڈ LCD اینڈ کمپیوٹر، کچہری روڈ، ملتان. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.